اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، آج کا درس سورہ اخلاص پر مشتمل ہے۔ عام طور پر قرآن کی سورتوں کے نام اس طرح سے آئے ہیں کہ کوئی لفظ سورت کے بیچ میں آیا اور اسی لفظ کو سورت کا نام دے دیا گیا۔ جیسے آپ پہلے سن چکے ہیں، سورہ کوثر ہے، سورہ ساری صورتیں جو آ چکی ہیں، سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے۔ بقرہ کا لفظ آیا، اس کو عنوان بنا دیا۔ عمران، آل عمران کا تذکرہ ہوا تو سورہ آل عمران کہہ دیا گیا۔ سورہ مائدہ ہے، دسترخوان اور مائدہ کا ذکر آیا تو اس کا عنوان رکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء ہے، جس میں خواتین کے مسائل ہیں، ان کے میراث کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کو سورہ نساء رکھ دیا گیا۔ تو عام طور پر یہی ہوا ہے کہ جو لفظ آیا ہے سورت کے بیچ میں، اسی لفظ کو لے کر کے اس کو عنوان بنا دیا گیا ہے، سورت کا نام دے دیا گیا ہے۔ لیکن سورہ اخلاص میں لفظ اخلاص نہیں آیا ہے پوری سورت میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہیں بھی اس میں اخلاص کا لفظ نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کا جو مضمون ہے وہ پورا کا پورا توحید کا مضمون ہے، اخلاص کا مضمون ہے، اور یہ مضمون ہے کہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کے لیے خالص ہو جانا اور اللہ کے لیے، اللہ کے سلسلے میں صحیح عقیدہ رکھنا، اس مضمون پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام سورہ اخلاص پڑا ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے، جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، وہ وہی مکی دور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، اور مکے کے اس مشرکانہ ماحول میں ایک معبود کو پوجنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اس کا زمانہ اصلاً وہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو 3-4 قسم کے جو گروہ تھے، ان گروہوں نے کچھ اشکالات پیش کیے۔ مکے میں سابقہ پڑا آپ کا مشرکین مکہ سے، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، اسی طرح مجوسیوں سے جو آگ کو پوجتے تھے، اسی طرح صابیوں سے، صابی ایک گروہ ہے جو ستاروں کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ان تمام گروہوں سے اور جماعتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا۔ تو روایتوں میں آتا ہے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا
کہ اللہ کی انسانی شکل ہے، اللہ نمودار بھی ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا جسم بھی ہے، اس کا جس مٹیریل سے وہ بنا ہے وہ مٹیریل ہے، تو ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے دیوی اور دیوتا، کوئی دیوی ایسی نہیں تھی جس کا شوہر نہ ہو، اور کوئی دیوتا ایسا نہیں تھا جو بغیر زوجہ کے ہو۔ ان کی دیویاں سونے کی بنی تھی، چاندی کی بنی تھی، پتھروں کی بنی تھی، لکڑی کی بنی تھی، دیگر چیزوں سے بنی تھی۔ تو ایک مرتبہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں اس رب کا حسب نسب کیا ہے، اور اس کی شکل و صورت کیا ہے، وہ کس میٹیریل سے بنا ہے، سونے سے کہ چاندی سے، یا تانبے سے، لوہے سے، یا کسی اور چیز سے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ اس کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ آیا، اور یہودیوں کے گروہ نے اسی قسم کا سوال کیا کہ آپ کے رب کا حسب نسب کیا ہے اور اس کی ماہیت اور کیفیت کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ نجران کا جو وفد آیا عیسائیوں کا، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ یہ بتائیے کہ آپ کے رب کا حسب نسب کیا ہے تاکہ ہم ایمان لے آئیں، اور وہ کس چیز سے بنا ہے اس کو بتائیے۔ تو یہ 3-4 طرح کی روایتیں آتی ہیں جس میں مشرکین مکہ کے سوالات کچھ الگ تھے، یہودیوں کے بھی سوالات تھے، عیسائیوں کے بھی سوالات تھے، اور ان میں جو چیز مشترک ہے، ملتی جلتی ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے رب کا حسب و نسب بتائیے، کس مادے مٹیریل سے بنا ہے اس کو بتائیے، کس شکل و صورت میں ہے اس کو بتائیے، کیا کھاتا پیتا ہے آپ کا رب اس کو بتائیے۔ اس لیے کہ جو یہودیوں کے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کشتی بھی لڑتا ہے، اللہ ٹہلتا بھی ہے، اور کم سے کم اللہ کا ایک بیٹا عزیر تو ہے ہی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کا کم سے کم ایک بیٹا تو ہے ہی عزیر، عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا بیٹا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدائی میں روح القدس بھی شامل ہے۔ تو اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس 3 ہو گئے، 3 مل کے خدا ہے۔ تو یہ وہ گروہ ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے کہ عیسائی یوں تو کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ خدائی میں روح القدس یعنی حضرت جبریل بھی شامل ہیں،
اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم ایک مانتے ہیں، لیکن وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، خود قرآن کی شہادت ہے۔ تو اتنے بہت سارے گروہ، اور مجوسی جو تھے آتش پرست، آگ کو پوجتے تھے، وہ آگ کو خدا مانتے تھے۔ تو صابی جو تھے ستاروں کو پوجتے تھے کہ ستاروں کی گردش سے دنیا کا عالم اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس لیے تاثیر نجوم، ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے۔ یعنی دنیا، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس سرسری جائزے سے کہ دنیا مذہبی طور پر کیسے کیسے باطل عقائد اور کیسے کیسے برے تصورات میں مبتلا تھی۔ ایسے میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو ان سوالات کا اٹھنا بالکل فطری تھا، لازم تھا، اس لیے کہ وہ آشنا ہی اسی سے تھے، اسی ماحول میں جی رہے تھے، اسی کو پشت در پشت اور نسل در نسل وہ لے کے آ رہے تھے۔ بتوں کی پوجا ان کو وراثت میں ملی تھی، وہ یہی دیکھتے آ رہے تھے، لہذا جب ایک خدا کی عبادت کے لیے کہا گیا تو فطری طور پر ان کے ذہن میں یہ سوالات سارے کے سارے اٹھائے۔ ان تمام کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کا ایک جواب دیا ہے، وہ اس صورت کے اندر ہے۔ یہ بہت جامع صورت ہے، بڑی مقام اور مرتبے کی صورت ہے، اور حدیث میں اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے، ایک تہائی قرآن، اس لیے کہ قرآن میں بنیادی طور پر 3 عقیدوں کا ذکر ہے۔ ایک اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا عقیدہ بشمول سارے انبیاء، اور آخرت کا عقیدہ۔ تو جب 3 عقیدوں کو آپ سامنے رکھیں گے اور قرآن کو ایک ثلث کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جن مضامین پر قرآن مشتمل ہے اس کا 1/3 یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، جو توحید کے مضمون کو بیان کرنے والی سب سے مختصر اور سب سے عظیم الشان صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت نقل ہوئی ہے کہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور یہ سورہ اخلاص، بعض روایتوں میں قل یا ایھا الکافرون کا بھی آیا ہے کہ جو ان کو رات کو پڑھ کر کے سو جائے تو انشاءاللہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور جو دن کو پڑھے اور پڑھ کر کے اس پڑھنے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ دن کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس صورت کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور ان تمام گروہوں کے اشکالات کے جوابات ہیں، اور خالی ان گروہوں کے نہیں ہیں، رہتی دنیا تک جتنے بھی سوالات اللہ کے تعلق سے اٹھیں گے، اٹھ رہے ہیں اور اٹھیں گے، ان سب کا جواب اسی صورت کے اندر ہے، اور وہ بھی چند لفظوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محمد، پہلے مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور ان کے واسطے سے پھر پوری انسانیت مخاطب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ تو اللہ ہی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو اللہ ہے۔ یعنی یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کے افعال کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں،
یہ سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے هو اللہ، وہ تو اللہ ہے۔ اور اللہ کا لفظ جو تھا وہ عرب معاشرے میں اجنبی نہیں تھا، وہ لوگ مانوس تھے اس سے۔ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے جو باتیں نقل کی ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آپ ان سے اگر پوچھئے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھئے کہ روزی کون دیتا ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے کہیے کہ اولاد کون دیتا ہے، کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھئے کہ بیماری میں شفا کون دیتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھئے کہ دنیا کا مدبر اعلیٰ کون ہے، کہیں گے اللہ۔ تو اللہ کا جو لفظ تھا اس سے یہ لوگ نامانوس نہیں تھے، اس سے مانوس تھے۔ اور اللہ سے ان کا تصور ایک ایسی ہستی کا ہمیشہ قائم رہا ہے جو سب سے بالا تر ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے معبودوں کو الہ کے لفظ سے یاد کرتے تھے، اور مدبر اعظم دنیا کا جو منتظم اعلیٰ ہے اور جو خالق کائنات ہے اور فاطر ہستی ہے، اس کے لیے لفظ اللہ استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آفت آتی تھی، بلا آتی تھی، مصیبت آتی تھی، تو وہ الہ کو نہیں یاد کرتے تھے، اپنے معبودوں کو، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور اس کی کھلی مثال یہ ہے کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا ہے بیت اللہ کے اوپر، حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور مکے کا گروہ اپنے سردار عبد المطلب کے ساتھ وہاں گیا ان سے ملنے کے لیے ابرہہ سے، اور ان سے جو بات چیت ہوئی اس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، تو اس نے حملے کی ہی ٹھانی۔ یہ حضرات وہاں سے لوٹے اور سیدھا کعبۃ اللہ میں گئے، اور اللہ کا نام لے کے اور اس کو پکار کے دعائیں مانگی۔ اس وقت ان کو الہ نہیں یاد آیا، یعنی اپنے جو معبود جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نہیں یاد کیا، انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ اور اللہ سے مراد یہاں پر ان کے نزدیک وہ ہستی ہے جو سب سے بلند و بالا اور سب سے افضل و اعلیٰ تھی۔ تو ان کے لیے یہ لفظ اللہ جو تھا یہ نامانوس نہیں تھا بلکہ یہ مانوس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کا حسب و نسب پوچھتے ہو، اس کے افعال اور اس کی خصوصیات پوچھتے ہو، اس کی صفات پوچھتے ہو، وہ تو وہی اللہ ہے۔ میں کوئی انوکھا رب لے کے نہیں آیا ہوں، میں کوئی نئے رب کی بات نہیں کرتا ہوں، میں کسی ایسے خدا کی بات نہیں کرتا ہوں جو نامانوس ہے، جو معلوم نہیں ہے۔ میرا خدا وہی ہے جس کو تم اپنی خاص مصیبتوں میں یاد کرتے ہو، آفتوں میں اسی کا نام لے کے مدد مانگتے ہو۔ جب تمہاری کشتیاں ڈانو ڈول ہونے لگتی ہیں اور سمندر میں غرق ہونے کے قابل ہوتی ہیں تو اسی کا نام لے کے پکارتے ہو، اللہ کا، پھر تمہیں الہ نہیں یاد آتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تم بیت الالہ نہیں کہتے ہو اس کو، بلکہ بیت اللہ کہتے ہو، یعنی وہ ہستی جو ان تمام ہستیوں سے بلند اور بالا اور اعلیٰ و افضل ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ، وہ تو اللہ ہے، وہی ہے، وہی رب ہے۔ اب اس رب کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو یہ بتایا
کہ اللہ وہی ہستی ہے جو نامانوس نہیں ہے، اور آڑے وقتوں میں اور بلاؤں میں، مصیبتوں میں، اپنی ضرورتوں میں تم بھی اسی کو یاد کرتے ہو۔ میں اسی اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں۔ اب اس کی صفت کیا ہے؟ احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ احد کا جو لفظ ہے یہ اپنے میں عجیب و غریب لفظ ہے۔ احد کہتے ہیں اس ہستی کو، اس ذات کو جو اکیلی ہو، تنہا ہو، کئی اجزاء سے مل کے نہ بنی ہو، بلکہ وہ کل ہو، اس کے اجزاء نہ ہو سکتے ہوں، اور نہ وہ اجزاء سے مل کے بنے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ کرسی ہے، اس میں ایک پایا ادھر ہے، ایک پایا ادھر ہے، ایک پیچھے لگا ہے، ایک یہ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ان سب کو جب جوڑ دیا جائے تو اس سے ایک لفظ بنتا ہے جس کو ہم کرسی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کے اجزاء نہیں ہیں، کہ سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، تانبا ہو، لوہا ہو، وغیرہ ہو وغیرہ ہو، اور ان سب کو ملا دیں تو ایک ہستی بنے جس کا نام اللہ ہے۔ اور نہ ہی وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے اجزاء کر دیے جائیں تو الگ الگ وہ مٹیریل پورا پھیل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی وہ ہے جو یک و تنہا ہے، وہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے کوئی چیز نکلی نہیں ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ کوئی چیز اس سے نکلی ہے۔ وہ احد ہے، یک و تنہا ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، وہ کل ہے، اور ایسا کل ہے جس کے اجزاء بھی نہیں ہیں۔ تو قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ وہی اللہ ہے جو یک و تنہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا و تنہا ہے اور ہر چیز میں ہے۔ وہ رب ہے تنہا، وہ خالق ہے تنہا، وہ مالک ہے تنہا، وہ روزی رساں ہے تنہا، وہ زندگی دینے والا ہے اکیلا، اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں ہے کسی چیز میں۔ لہذا جب وہ خالق تنہا ہے، وہ مالک تنہا ہے، وہ رازق تنہا ہے، تو پھر عبادت کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے، دوسرے کسی کو معبود بننے کا حق نہیں ہے۔ لہذا تم نے یہ کون سے معبود پال رکھے ہیں؟ روزی وہ دے، بارش وہ برسائے، اناج وہ اگائے، زمین کے پردے کو پھاڑ کر کے تمہیں وہ روزی پہنچائے، نکالے، اور تمہیں پالے پوسے، چلنے پھرنے کی طاقت دے، زمین کو ہموار کیا کہ جو دھسنے نہ پائے، اور ایسی بنائے کہ وہ چلنا دشوار بھی نہ ہو، اور ستارے جگمگائے، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ ان تمام چیزوں کو جب تم سے پوچھا جاتا تو کہتے ہو کہ اکیلا اللہ ہے، وہ اللہ، وہ تو اللہ ہے۔ لہذا جب تم ان کو خالق اکیلا مانتے ہو، رازق اکیلا مانتے ہو، تو معبود ماننے میں تمہیں کیوں دشواری پیش آتی ہے؟ تمہاری منطق کہاں ہے؟ تمہاری عقل کہاں ہے؟ کون سی لاجک ہے؟ کون سی لاجک ہے؟ کہاں کی عقل ہے جو یہ کہے کہ کھلائے پلائے کوئی اور؟ یعنی آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی جاب آپ کے یہاں کرے، تنخواہ آپ سے لے، ساری فیسلٹیز آپ سے حاصل کرے، اور کہنا کسی اور کا مانے۔ آپ برداشت کریں گے اس کو؟ کوئی انسان بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جہاں سے تنخواہ ملے گی، جہاں سے فیسلٹی ملے گی، جہاں سے سہولتیں ملیں گی، اسی کا کہنا ماننا ہوگا، ورنہ وہ مالک نکال کے باہر کر دے گا۔ پہلے الٹیمیٹم دے گا، اس کے بعد یہ کہہ دے گا کل سے آپ کے لیے ہمارا ڈور کلوزڈ ہے، آپ یہاں تشریف نہ لائیے۔ یہ کون سی عقل ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی روزی کھاتے ہو، اس کی زمین پہ چلتے ہو، اس کے سورج سے گرمی حاصل کرتے ہو، اور اس کے دریاؤں سے پانی حاصل کرتے ہو، اس کے بارش سے فائدہ اٹھاتے ہو،
اور جب ماتھا ٹیکنے کا وقت آتا ہے، عبادت کا وقت آتا ہے، تو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو۔ تو میں اس رب کو کی طرف بلا رہا ہوں، اس رب کو ماننے کی اور عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہوں جو اکیلا و تنہا ہے تمام چیزوں میں، وہی اکیلا و تنہا ہے معبود بننے کے اعتبار سے بھی۔ قل هو اللہ احد۔ اگلی صفت ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو صمد ہے، یعنی اکیلا ہے تمام چیزوں میں اور اکیلا ہے معبود بننے میں، اور وہ صمد ہے۔ اور صمد کے معنی یہ ہیں عربی زبان میں الذی لا یحتاج الی شیء وکل شیء محتاج الیہ، یعنی صمد اس ہستی کا نام ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہو، وہ ہے صمد۔ تو اللہ وہ ہستی ہے پوری کائنات میں کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، اور ساری کائنات چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اس کی محتاج ہے۔ ہم اور آپ اپنے جینے میں محتاج ہیں۔ یہ سانس اگر اندر نہ جائے تو موت، اور اندر جا کے باہر نہ نکلے تو موت۔ اور کون شخص ہے جو ضمانت لے سکتا ہے، گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں شام تک جیوں گا یا نہیں جیوں گا، یا صبح رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ اور آگے بڑھ کے آپ یہ سمجھ لیجئے، احتیاج اور ضرورت اور حاجت کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہی نہیں سرے سے۔ یہ لفظ جوڑ نہیں کھاتا، میل نہیں کھاتا، اس لیے کہ جو خود محتاج ہو وہ اگلے کو کیا دے سکتا ہے؟ محتاج کی مدد کیا کرے گا؟ وہ شخص دے سکتا ہے جو خود محتاج نہ ہو۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ احتیاج کا لفظ جڑتا ہی نہیں سرے سے۔ تو وہ ذات وہ ہے جو صمد ہے، یعنی ساری کائنات، انسان، جنات اور کیڑے مکوڑے، حشرات الارض جتنے بھی ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کے بعد بہت سے فرقوں کا، جیسے ہم نے ابھی بتایا آپ کو، یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بعض کا تو یہ تک عقیدہ ہے کہ اس کی اولاد بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے نعوذ باللہ ساس بھی ہیں، اور ان میں ویسے ہی توالد اور تناسل چلتا ہے جیسے کہ انسانوں میں ہے۔ اس سے زیادہ بری بات اور بدبختانہ عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا تصور کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جیسے یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا جیسے مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور وہ سوال یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کس سے وراثت میں ملی ہے، اور اللہ کے بعد پھر یہ کائنات کس کی وراثت میں جائے گی، یہ بھی سوال ہے۔ ان سب کا سوالوں کا جواب اللہ نے دیا لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے وراثت میں کائنات پائی ہے، اور نہ اس کائنات کا کوئی اور وارث ہونے والا ہے۔ اور توالد اور تناسل اور اولاد اور پوتے اور پوتیاں، یہ جو ضرورتیں ہیں یہ تو انسانی ضرورتیں ہیں، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے فانی ہے، اس کو فنا ہونا ہے۔
اس کائنات کو بھی فنا ہونا ہے، سارا جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، انسان کو بھی فنا ہونا ہے۔ تو جو فانی انسان ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا کوئی نام لیوا ہو، ہماری ڈیوڑھی آباد رہے اور ہماری نسل چلے، ہماری جو یہ خوشی و مسرت ہے یہ جاری و ساری رہے۔ تو اس طرح کی جو احتیاج ہے یہ ایک ضرورت ہے، ایک خواہش ہے اور ایک حاجت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حاجت سے پاک ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم یہ ضرورت رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو تو ہم کو یہ لازماً ماننا پڑتا ہے کہ ہم محتاج ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی محتاج ہونے کی تمام شکلوں سے بالکل فارغ ہے، خالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وراثت میں کائنات اس نے پائی ہے اور نہ کوئی اور اس کائنات کا وارث بنے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اس کا مثل کسی کو قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کے اعضاء ایسے نہیں ہیں جو محدود ہوں، اس کی کوئی شکل نہیں ہے جو متعین کی جا سکے، اور اس کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی دائرے میں محدود ہو۔ ان تمام حد بندیوں سے، ان تمام قیود سے، ان تمام شکلوں سے، جس کا تعلق انسان سے ہے، جس کا تعلق مخلوق سے ہے، جس کا تعلق بندوں سے ہے، اور جس کا تعلق محدودیت سے ہے، اور جس کا تعلق فنا سے ہے اور زوال سے ہے اور تشبیہ سے ہے اور مماثلت سے ہے، ہمسری سے ہے، یکسانیت سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ خود جنا گیا ہے، نہ اس کی ہمسری کرنے والا کوئی اور کائنات میں موجود ہے۔ تو میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کا مختصر لفظوں میں نہایت جامع تعارف کراتی ہے۔ اور آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں تو توحید کے مضامین کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، اور اللہ کی توحید کے جلوے اور اس کے نقشے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، زمین میں، آسمان میں، سورج میں، چاند میں، کہکشاؤں میں، کھیتی باڑی میں، پیڑ پودوں میں، پھول پتی میں، انسان میں، اس کے انگلیوں میں، اس کے پوروں میں، اس کے وجود میں، اس کے دل میں، اس کے گردے میں، اس کے ایک ایک چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلوے رکھے ہوئے ہیں، جس کے بھی آنکھ ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ لہذا جب اس پوری کائنات کا خالق تنہا اللہ ہے، جب اس کا رازق تنہا اللہ ہے، جب اس کی خبرگیری کرنے والا تنہا اللہ ہے، اور جب اس کا انتظام کرنے والا تنہا اللہ ہے، اور جب زندگی دینے والا اکیلا اللہ ہے، اور موت دینے والا اکیلا اللہ ہے، اور جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے ان سب کا مالک تنہا اللہ ہے، تو معبود بھی تنہا وہی اللہ ہے جس کی یہ صفت ہو کہ اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور جو کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اور وہ احد ہے، اور وہ صمد ہے، اور لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، میں اسی کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ ہے میرے رب کا وہ تعارف جو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ تمہاری عقل سے پردہ ہٹے اور تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو، اور ہماری دعوت پر تم لبیک کہہ سکو، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے ماتھے کو ٹیکا جائے
اور اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور اس سے لو لگائی جائے اور اس سے اپنی ضرورتوں میں فریاد رسی کی جا سکے۔ تو یہ مختصر سی صورت ہے، بہت جامع صورت ہے، اس کا ورد رکھا کیجئے، اس کو پڑھا کیجئے، پڑھ کر کے دم کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوں گی اور بیماری میں شفا ملے گی اور دل مضطر کو اس سے سکون حاصل ہوگا اور مصیبتیں ٹلیں گی، بلائیں ٹلیں گی۔ بڑی برکت کی چیز ہے، اس لیے کثرت سے اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے معنی اور مضامین پر جو بیان کیے گئے ان کو ذہن میں رکھ کے جب بھی یہ نماز میں پڑھی جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً تازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے مضامین بیان کیے ہیں اور یہ میرے رب کا وہ تعارف ہے جو مختصر لفظوں میں ہم نے بیان کیا ہے، ورنہ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اور مفسرین نے اس کی تشریح میں پوری کتابیں لکھی ہیں اور سینکڑوں صفحات سیاہ کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی صفات کو بیان کون کر سکتا ہے، اللہ کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر یہ سمندر جو تم دیکھتے ہو اس طرح کے 7 سمندر ہو جائیں، 7 سمندر، 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور قلم اس سے لکھنا شروع کریں تو یہ سمندر کا پانی اور سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی عظمتوں کا بیان ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس آدھے گھنٹے کے درس میں اللہ کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے، کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ہم بس وہی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ویسے ہی ہے جیسا تو نے خود بیان کیا ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کی طریقے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں، کس سے مثال دی جائے، کیسے سمجھایا جائے اس ذات کو جو محدود نہیں ہے، کیسے سمجھایا جائے اس ہستی کو جس کی طاقت لامحدود ہے، کیسے سمجھایا جائے اس ہستی کو جس کے تصور کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، تصور میں آ نہیں سکتی وہ ذات، اس کو سمجھایا کیسے جائے؟ البتہ اس کی صفات ہیں، اس کے جلوے ہیں، اس کی کائنات ہے، اس کے یہ سارے مظاہر ہیں۔ ان مظاہر کو دیکھ کر کے اس حقیقت تک انسان کو پہنچنا چاہیے کہ جو اس کا خالق ہے، ان تمام چیزوں کا وہی معبود بننے کے لائق ہے اور تنہا اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اور یہی ان کے سوالات کے جوابات